اسٹوریز آف ایشین ویمن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی متاثر کن شخصیت حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کریں گے، خاص طور پر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایک بیان کی روشنی میں۔ جی بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ اس بیان سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ذریعے حضرت اسماء کی شخصیت، ان کی قربانیوں، ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بیان میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماء بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھی، 17ویں نمبر پر۔ جی ہاں، 17ویں نمبر پر، اور عمر بھی 20 سال سے کم تھی۔ یعنی وہ بالکل ابتدائی دور تھا مکہ کا، جب مسلمانوں کے لیے بہت بہت سختیاں تھیں۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے جو بیان میں زور دیا گیا ہے کہ دین کی خدمت صرف آپ کہہ لیں میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ حضرت اسماء جیسی خواتین جو گھروں میں تھیں، مجاہدین کو تیار کر رہی تھیں، ان کا کردار بھی بہت بڑا تھا۔ صحیح، تو ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ ان کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے، اتنی کم عمر میں، اتنے مشکل حالات میں۔ پھر وہ ہجرت والا واقعہ جو بہت مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے۔ جی تو حضرت اسماء رات کے اندھیرے میں وہ مشکل پہاڑی راستہ طے کر کے ان تک کھانا پہنچاتی تھیں۔ ہاں، اور وہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، 5000 فٹ سے زیادہ بلند۔ یہ ان کی ہمت تھی اور رازداری کا کمال تھا۔ اور وہ نطاق والا واقعہ بھی بیان میں آتا ہے۔ جی، خاص طور پر کہ ایک دفعہ جب کھانا باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنی کمر پر جو کپڑا باندھا ہوا تھا، جسے نطاق کہتے ہیں، اسے پھاڑ دیا۔ اچھا، آدھا حصے میں کھانا باندھا اور آدھا واپس کمر پر باندھ لیا۔ اسی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی 2 کمر بند والی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور اسی دوران جب حضرت ابو بکر سارا مال لے کر چلے گئے تھے تو گھر میں انہوں نے اپنے نابینا دادا کو بھی تسلی دی تھی۔ ہاں، وہ بھی کمال کی حکمت عملی تھی۔ کچھ کنکریاں لیں، برتن میں ڈالیں، اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ لگوا کر یہ تاثر دیا کہ فکر نہ کریں، گھر میں مال موجود ہے۔ واہ، اچھا، پھر وہ ابو جہل والا واقعہ، وہ بھی بڑا ہمت والا ہے۔ جی بالکل، ابو جہل آیا کچھ کافروں کے ساتھ اور پوچھنے لگا کہ تمہارے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب دیکھیں صورتحال کتنی نازک تھی۔ ہاں، سچ بتانا مطلب راز کھول دینا، جی، اور جھوٹ بولنے کی اسلام میں ویسے ہی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بڑی جرت سے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، مگر میں بتاؤں گی نہیں۔ اوہ، اس جواب پر ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے بھری مجلس میں ان کے منہ پر تھپڑ مارا، ارے، اتنی زور سے کہ ان کا کان زخمی ہو گیا، بالی گر گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں، ثابت قدم رہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہمت تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی ان کے لیے۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور ان کے پورے گھرانے کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ان کی قربانی کی ایک طرح سے قبولیت تھی۔ اچھا، پھر ان کی شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے۔ جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ لیکن اس وقت مالی طور پر مطلب حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ ہاں، تنگ دست تھے۔ اور حضرت اسماء جو خود ایک امیر گھرانے سے تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر یہ رشتہ قبول کیا اور پھر سسرال میں آ کر ہر طرح کی محنت کی۔ کیا کیا کام کرتی تھیں وہ؟ بیان میں آتا ہے کہ آٹا گوندھنا، پانی بھرنا، چکی پیسنا، یہاں تک کہ گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں کوٹنا، دور سے چارہ لانا، سب کچھ کیا۔ اور ان کی عبادت گزاری اور سخاوت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہت زیادہ، وہ بہت عبادت گزار تھیں اور سخی ایسی تھیں کہ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت تھی نا کہ گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، اس پر پوری طرح عمل پیرا تھیں۔ اور والد صاحب نے بھی صبر کی تلقین کی تھی۔ جی، حضرت ابو بکر نے بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ شوہر کی طرف سے اگر کوئی سختی محسوس ہو تو صبر کرنا۔ پھر مدینہ ہجرت کے بعد پہلا مسلمان بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا وہ انہی کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ جی ہاں، اور یہ بھی بیان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھجور چبا کر انہیں گھٹی دی، یعنی پہلی غذا اپنے لعاب دہن مبارک سے دی اور ان کا نام بھی رکھا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سٹوریز آف ایشین وومن میں ہم ایسی ہی ماؤں اور بیٹیوں کی کہانیاں سامنے لاتے ہیں جن کا کردار تاریخ کا حصہ بنا۔ بالکل،
اور حضرت اسما کی زندگی کا شاید سب سے زیادہ آپ کہیں دل کو چھو لینے والا اور ہمت بڑھانے والا پہلو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے وقت سامنے آیا۔ جب وہ حجاج بن یوسف کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جی، اور آخری جنگ سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ مانگا۔ اس وقت حضرت اسما کی عمر تقریباً 100 سال تھی اور بینائی بھی جا چکی تھی۔ تو کیا مشورہ دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، بہادری سے لڑو۔ جب بیٹے نے کہا کہ اماں مجھے ڈر ہے کہ میری لاش کی بے حرمتی کی جائے گی، اسے لٹکا دیا جائے گا، تو اس ماں نے کیا جواب دیا؟ اس عظیم ماں نے کہا، بیٹا بکری کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اتارتے وقت نہیں۔ اللہ اکبر! کیا ایمان، کیا حوصلہ! غیر معمولی۔ اور پھر بیٹے کی شہادت ہو گئی، ان کی لاش کو لٹکایا بھی گیا۔ اس کے بعد بھی وہ حجاج بن یوسف کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ وہ مکالمہ بھی بڑا مشہور ہے۔ جی، جب حجاج نے ان کے پاس آ کر ایک طرح سے طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ کہو میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، تو نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت خراب کر دی۔ سبحان اللہ! کیا جواب تھا! یہ ان کی ایمانی قوت، ان کی بہادری کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں حجاج خود بھی ان کے اس حوصلے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اور پھر اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، چند دن بعد ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ واقعی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی زندگی ایمان، صبر، ہمت، قربانی اور اللہ کی راہ میں استقامت کا ایک روشن مینار ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کی ان عظیم شخصیات کے کردار کی مضبوطی، ان کا عقیدہ، ان کی قربانیاں، ان کو جاننا آج ہمارے لیے کتنا اہم ہے، خاص طور پر جب ہم اپنی زندگی میں مشکلات دیکھتے ہیں تو ان سے ہمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی متاثر کن کہانیوں کے لیے اسٹوریز آف ایشین ویمن کو ضرور سنتے رہیے اور فالو کیجیے۔